بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ھذا بیان للناس، یہ بتانا ہے للناس لوگوں کو، یہ لوگوں کو بتانا ہے، وہدی اور راہ دکھانا ہے، وموعظۃ اور نصیحت ہے یہ للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ولا تہنوا اور نہ تم سستی کرو، ولا تحزنوا اور نہ تم غم کرو، غم کھاؤ، وانتم الاعلون اور تم ہی غالب آؤ گے، تمہارا ہی درجہ بلند ہوگا، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان رکھتے ہو تو۔ یمسسکم اگر پہنچی تم کو کرہن کوئی تکلیف، فقط تو بے شک مسل قوما پہنچی ان لوگوں کو بھی کرہن مثلو اسی طرح کی تکلیف ان لوگوں کو بھی پہنچی۔ وتلک الایام اور یہ دن ہی ہیں، نداولوہا ہم پھیرتے ہیں ان کو، بین الناس لوگوں کے درمیان، ولیعلم الذین تاکہ اللہ پہچان کرا دے، جان جائے الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پہچان کروا دے، ویتخذ منکم اور درجہ دے تم میں سے لوگوں کو، شہداء شہادت کا، اور تم میں لوگوں کو شہادت کا درجہ دے، واللہ اور اللہ لا یحب الظالمین پسند نہیں فرماتا، دوست نہیں رکھتا ظالم لوگوں کو، ولیمحص اللہ تاکہ اللہ نکھار دے اور بلند کر دے، نکھار دے، واضح کر دے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان والے ہیں، ویمحق الکافرین اور مٹا دے اللہ کافروں کو۔ ام حسبتم کیا تمہارا خیال ہے، کیا تم اس گمان میں ہو، ان تدخلوا الجنۃ کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما اور نہ ابھی یعلم اللہ الذین اللہ تعالیٰ جانا یا اللہ تعالیٰ نے جانچ کی تم میں سے ان لوگوں کی، جاہدوا جو جہاد کرنے والے ہیں، غازی ہیں، منکم تم میں سے، ویعلم الصابرین اور نہ صبر کرنے والوں کی ابھی آزمائش کی۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ اور تم تو تھے، تمنون الموت تمنا کیا کرتے تھے موت کی، من قبل اس سے پہلے، ان تلقوہ کہ تم اس سے ملتے، فقد رأیتموہ تو اب وہ تمہیں نظر آئی ہے، وانتم تنظرون تمہاری آنکھوں کے سامنے، اپنی آنکھوں کے سامنے اب وہ تمہیں نظر آئی ہے۔ وَلَا تَہِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اور یہ واقعہ جو جنگ احد میں پیش آیا ہے، اس کی وجہ سے نہ تم سستی دکھاؤ اور نہ ہی اس کا تم غم کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خوشخبری دے رہے ہیں کہ آخر تمہارا ہی درجہ بلند ہے، تم ہی اوپر ہوگے اگر ایمان رکھتے ہو، اگر پختہ یقین والے ہو تو۔ یمسسکم کرہن جنگ احد میں اے مسلمانوں اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی رنج پہنچا ہے تو اس کا غم نہ کرو۔ جنگ بدر میں بھی ان لوگوں کو شکست ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ہمت نہ گنوائی اور مقابلہ کرنے میں سستی سے کام نہ لیا، اور پھر دوبارہ سے بھرپور تیاری کر کے تمہارے مقابل آ گئے، تو اب تم کیوں سستی اور کم ہمتی سے کام لے رہے ہو، بلکہ تمہیں بھی ان کے مقابلے میں اپنے ایمان کی تازگی کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ مد مقابل ہونا چاہیے اور ان کا بھرپور مقابلہ کرنا چاہیے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُوهَا کبھی کسی کی باری ہے اور کبھی کسی کی، یہ دنوں کی گردش ہے جو انسانوں کے درمیان ہم گھماتے ہیں، اور جو پختہ یقین والے ایمان والے ہیں صبر اور اخلاص کے ساتھ کہ ان کو مشقت اور ناکامی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی، اور ان کی پختہ قدمی میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آتی، ان کا مضبوط ایمان ان کے قدموں کو جمائے رکھتا ہے۔
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اس آیت مبارکہ میں رب کائنات ان لوگوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور انہیں گناہوں سے پاک کر دے، یعنی کہ ایمان والوں کو گناہوں سے پاک کر دے، اور کفار جو مسلمانوں کو تکلیفیں ان سے پہنچی ہیں وہ تو مسلمانوں کے لیے شہادت اور تطہیر ہیں، اور مسلمان جو کفار کو قتل کریں تو یہ کفار کی بربادی اور ان کا استحصال ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ، کہ اللہ کی رضا کے لیے کیسے زخم کھاتے ہیں، کیسے تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ اس میں ان پر عتاب ہے جو روز احد کفار کے مقابلے سے بھاگے، اور مسلمانوں کی جانچ اور پڑتال ہے اور ان کے لیے خوشخبری ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ۔ شان نزول، جب شہدائے بدر کے درجے اور مرتبے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان بیان فرمائے گئے تو جو مسلمان وہاں حاضر نہ تھے انہیں حسرت ہوئی، اور انہوں نے آرزو کی کہ کاش کسی جہاد میں انہیں حاضری ملے اور شہادت کے درجات ملیں۔ انہی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احد پر جانے کے لیے اصرار کیا تھا، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔